جی، تو آج ایک بار پھر توہین مذہب کے الزام کے نام پہ رچایا گیا ایک گھٹیا ڈرامہ اور اسلام کو بدنام کرنے کی کامیاب کوشش کی گئی. ایک خاتون جنہوں نے ایک کرتا پہنا ہوا تھا اور ان کے اس کے اوپر حلوہ لکھا ہوا تھا، اور کچھ جاہل لوگ جنہوں نے سمجھا کہ وہ کوئی قرآنی آیات ہیں، اور وہاں پر ایک پورا موب جو چارجڈ موب تھا وہ اکٹھا ہوا اور اس کو مارنے کی دھمکیاں دی گئیں، اس کو ہراس کیا گیا اور کہا گیا کہ لوڈڈ گن تھی اس بندے کے پاس اور وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ میں اس کو مار دوں گا. اور نعرہ کیا لگا رہا تھا؟ وہی لبیک یا رسول اللہ کا. رسول اللہ کے نام کے نعرے لگا کر رسول اللہ کی دین کی تعلیمات کے جنازے نکالتے ہیں یہ لوگ. یہ ہے ان لوگوں کی اصلیت. قرآن سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر ان کا لینا دینا ہوتا تو یہ ایک تصویر میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اس قمیص کے اوپر تو پھر حلوہ لکھا ہوا تھا نا. جو ان جاہلوں کو عربی نہیں آتی اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ حلوہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، مگر آپ یہ تصویر دیکھیے کہ یہ والا بابا جو ہے وہ اپنا پوج رہے ہیں، جس کے اوپر قرآن کی جو آیات لکھی ہوئی ہیں، پورے کل لکھے ہوئے ہیں، وہ اس کے اوپر ڈال کے مزار پہ اس کو پوج رہے ہیں. یہاں پر ان کو کوئی توہین نظر نہیں آتی ہے قرآن کی. اپنے مطلب کے لیے یہ لوگ جہاں چاہتے ہیں جس طرح چاہتے ہیں بدماشیاں کرتے ہیں. یہ وہی والا گروپ ہے جنہوں نے میرے اوپر بھی قاتلانہ حملہ کروایا، جو مجھے بھی تھریٹ دیتے ہیں. اور سلیوٹ ہے انجینئر محمد علی مرزا جو ہمارے استاد محترم ہیں، کہ 5 بار ان کے اوپر انہی کی طرف سے قاتلانہ حملہ کروایا گیا، پھر بھی وہ حق بات کہنے سے کبھی گریز نہیں کیا. اور سیلیوٹ ہے اس لیڈی پولیس کو جو وہاں پر پہنچی، اور اے ایس پی شہر بانو آئی تھنک ان کا نام ہے، ایک دلیر بہادر بیٹی جنہوں نے وہاں پر بہت اچھے طریقے سے اس بندی کو ریسکیو کیا، اس کی جان بچائی اور وہاں سے اس کو لے کر وہ نکلی ہیں. تمام ویڈیوز آپ کو میرے انسٹاگرام سٹوری پر مل جائیں گی، میں وہ وہاں پر لگا دیتی ہوں. یوٹیوب کی پالیسی کی وجہ سے میں یہاں پر نہیں لگا سکوں گی، لنک میں آپ کو پن کامنٹ میں مل جائے گا یا ڈسکرپشن میں دے دوں گی، آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں. سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہیں. بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. یہی وہ حرکتیں ہوتی ہیں جو الحاد کو جنہوں نے جنم دیا ہے، جو لوگوں کو سیکولرس کرتے ہیں، جو ایتھیسٹ کرتے ہیں، دین سے متنفر کرتے ہیں. یہی وہ انتہا پسندی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان لوگوں کو جو ریلیجس بلیک میلنگ کے نام پہ دکانیں سجا کے لوگوں کا جینا حرام کرتے ہیں. جو بھی حق بات کہتا ہے اپنی دنیاوی منفیت کے لیے، اپنے مفاد کے لیے کسی کے اوپر بھی توہین مذہب کا الزام لگا کے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. اور یہ بھی عورت جو ہے وہ بال بال بچی ہے، کیونکہ کراؤڈ میں ایک بندہ جو بار بار کہہ رہا تھا کہ میں اس کو شوٹ کر دوں گا، اور اس نے لوڈڈ گن جو ہے وہ رکھی ہوئی تھی. اور وہاں پر پولیس جو ہے وہ پہنچی ہے جس طریقے سے. پنجاب پولیس کو جو ہے وہ سیلیوٹ ہے، جیسے انہوں نے اس اتنے سنگین معاملے کو ہینڈل کیا. اور وہ ایک خاتون تھیں جنہوں نے اس کو ریسکیو کیا اور اس کو بچا کر جو ہے وہ اس نے جھمگھٹے میں سے لے کر گئی، جاہل لوگوں کے، جاہل قوم کے جھمگھٹے میں سے لے کر گئی. اور ویسے ان لوگوں کے جو اوپر ٹھیکیدار دین کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کی تربیتیں کرتے ہیں، وہی گنڈے بدماش جو یہ اپنے مدرسوں میں پالتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا کرے. اب میں یہاں پر خاص طور پہ ان حضرات کو مخاطب کر کے کہنا چاہوں گی جنہوں نے الحاد کے خلاف جہاد کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، کہ اصل جو جڑ ہے الحاد کی وہ اس طرح کی حرکتیں ہیں. پہلے ان چیزوں کا صفایا کریں، پہلے ان سے نپٹیں، اس کے بعد جا کر آپ ان کو قائل کیجئے گا، کیونکہ وہ لوگ کبھی قائل نہیں ہوں گے. اپنے مسلمان جو ہیں وہ نہیں قائل ہو سکتے ہیں. آپ وہ ویڈیو دیکھیں، اس عورت کا اس میں حال دیکھیں کہ صرف اور صرف ایک عربی نہ آنے کی وجہ سے. یہ وہ قوم ہے جب بیت الخلاء لکھا ہو اس کے سامنے بھی جو ہے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگنا شروع کر دے. یہ ان لوگوں کا علمی لیول ہے. ان کی جہالت جو ہے وہ یہاں سر آپ دیکھیے کہ ایک حلوے کے لکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے اس کو قتل کرنے کے پیچھے وہ بھاگے ہیں اور ساتھ میں نعرے لگا رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ کے. تو میں الحاد کے خلاف جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو یہاں ہوش دلانا چاہوں گی کہ سب سے پہلے آپ لوگ اس کے اوپر ورک کریں جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کر رہے ہیں. جس طریقے سے ان کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں نا،
آپ جانتے ہیں کہ میں اس وقت کس کی بات کر رہی ہوں، اور ان کو جو ہے وہ الزام ان کے اوپر الزام تراشیاں کرتے ہیں کہ بھئی جو سیکولرز ہیں وہ اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں. نہیں، فائدہ وہ ان حرکتوں سے اٹھاتے ہیں. ان لوگوں کے پاس جو ہے وہ ایک کوئی عام انسان بھی ہو نا، کوئی جس کے پاس کوئی عقل بھی نہ ہو، وہ بھی بندہ جب ایسی حرکت دیکھے نا تو وہ کئی اس طرح کے دین کے لیے جو دنیا میں ہماری زندگیوں کو جہنم بنا دے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اوپر جا کے جو ہے وہ اللہ کی جہنم میں پناہ لے لیں. تو ان لوگوں کو پہلے اس کے اوپر ورک کرنا چاہیے، پہلے اپنے گھر کی صفائی کریں، اس کے بعد جا کر ان لوگوں سے آرگومنٹس کریں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے جو پیسے پہ بکے ہوئے لوگ، جو یہ ایک خاص طبقہ ہے، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے جس کو چاہتے ہیں قتل کر دیتے ہیں، اور توہین مذہب کے نام کے اوپر وہ الزام ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اور وہ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں، نہ دین کا لحاظ کرتے ہیں، نہ دنیاوی معاشرتی آداب ہیں ان کا لحاظ کرتے ہیں، اور وہ اپنی ہی جہالت لے کر چل رہے ہیں، اور اصل میں جو اسلام کے اوپر داغ ہیں وہ اس طرح کے لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دشمنان اسلام، جو اصل یہ دشمنان اسلام ہیں، ان لوگوں سے جو ہے وہ ہم لوگوں کی جان چھڑائے. وہاں پر دین کے جو سو کالڈ ٹھیکے دار جو یہ اسلام کو بھی بدنام کر رہے ہیں، داڑیاں رکھ کے وہاں پر پہنچے ہوئے تھے، اور اس چیز کا جو ہے وہ فیصلہ کروانے کے لیے کہ جی اس نے توہین کی ہے یا نہیں کی ہے، اور ایون اس خاتون کو معافی مانگنی پڑی. اس خاتون کو وہیں پر وہ بول رہے ہیں کہ جی اتارو کپڑے اور یہاں پر بیٹھو نہیں، اور تم نے جو ہے یہ توہین کر دی ہے کپڑے پہن کے. اور ویڈیوز آپ سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہوئی ہیں، آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ دین کے سو کالڈ ٹھیکے دار جو کہ دین کے نام کے اوپر بدماشی کرتے ہیں، اور جہاں ان کا دل کرتا ہے وہاں پر توہین مذہب کا نام لگا کر لوگوں کو قتل کرتے ہیں، مارتے ہیں. اور پھر یہی جو مین بیسک ریزنز ہیں جو دین سے متنفر کرنے کے لیے لوگ پھر سیکولرز ہوتے ہیں اور ایتھیسٹ ہوتے ہیں، کیونکہ اتنی انتہا پسندی جو ہے وہ انسان کی فطرت ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے.